بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ شام سے کچھ دیر قبل ہی احمد اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کرتاجنا شہر میں داخل ہوا۔ جب وہ کوچوں اور گلیوں سے ہوتا ہوا ایمن کے گھر کے سامنے آیا تو دنگ اور پریشان رہ گیا۔ مکان کا دروازہ باہر سے بند تھا اور اس کی حیت سے ایسا لگتا تھا کہ گویا ایک عرصے سے وہاں پر کوئی رہ ہی نہ رہا ہو۔ احمد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ایمن کے گھر کے سامنے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ سامنے والے مکان سے ایک بوڑھا اپنی لاٹھی دیکھتا ہوا نکلا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تمہارا نام کیا ہے، لیکن میں تمہیں پہلے بھی ایک دو بار یہاں آتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ مکان کو تالا دیکھ کر تمہیں یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی۔ یہ گھر اب اجڑ چکا ہے اور یہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ مکان کو احتیاطاً تالا میں نے اس لیے لگا دیا تھا کہ اگر مالکوں کی طرف سے کوئی ان کا رشتہ دار ہے تو مکان اپنے سامان سمیت اس کے حوالے کر دیا جائے۔ باہر لگے تالے کی چابی میرے پاس ہے، اگر تم چاہو تو لے لو۔ احمد نے پریشانی میں کہا، مکان کی چابی آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس گھر کے مکین کہاں چلے گئے ہیں۔ اس بوڑھے نے اپنی گردن خم کرتے ہوئے کہا، اس گھر کے مکین بیچارے تو لٹ گئے ہیں۔ احمد نے زوال پذیر آواز میں پوچھا، خدا کے لیے مجھے پہیلیوں میں نہ ڈالیے، کھل کر کہیے کہ یہاں جو ماں بیٹی رہتی تھیں وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ اس بوڑھے نے دکھ سے کہا، سنو اجنبی، کرتاجنا کے سابقہ حکمرانوں کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تبرک تھا۔ اس نے اس گھر کو لوٹ لیا، بوڑھی ازیان کو اس نے قتل کر دیا اور ایمن کو اٹھا کر وہ نہ جانے کہاں پر لے گیا ہے۔ احمد نے دکھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن تبرک تو ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ بوڑھے نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سنا ایسا ہی گیا تھا، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ وہ ایمن کو پسند کرتا تھا۔ جب ایمن کو ایک بار اس نے اس گھر میں محصور کر دیا تھا تو کوئی آدمی تبرک کے پہرے داروں کو قتل کر کے ایمن کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ تبرک جنگ میں مارا نہ گیا تھا، یہ خبر غلط تھی، بلکہ وہ جگہ جگہ ایمن کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک روز وہ اچانک کرتاجنا میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے کئی مسلح ساتھی بھی تھے۔ پہلے اس نے ایمن کو شادی کی پیشکش کی جو ایمن نے حقارت سے ٹھکرا دی۔ اصل میں وہ احمد نام کے کسی مسلمان کو پسند کرتی تھی اور وہ خود بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ سنا ہے کہ اس کی ماں نے اسے باقاعدہ طور پر اس مسلمان سے منسوب بھی کر دیا تھا۔ ایمن کے انکار پر تبرک نے ایمن کو اس گھر سے اٹھا کر لے جانا چاہا۔ اس کی ماں نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن اس ظالم نے ایمن کی ماں کو قتل کر دیا اور ایمن کو اٹھا کر لے گیا۔ سنا ہے کہ وہ ایمن کو جزیرہ کریٹ کی طرف لے کر گیا ہے جہاں وہ اس سے شادی کرے گا۔ یہاں کرتاجنا میں چونکہ کافی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور پھر یہاں کا حکمران طبقہ بھی بدل چکا ہے، لہٰذا اسے خوف تھا کہ اگر کرتاجنا کے مسلمانوں کو خبر ہو گئی کہ ایمن مسلمان ہے تو وہ اس کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے۔ چند ثانیوں تک احمد انتہائی غم آلود نگاہوں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کرب آمیز آواز میں کہا، میرے محترم، جس احمد کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ جہاں اس قدر اطلاعات آپ نے دی ہیں کہ آپ یہ بتانے کی بھی زحمت کریں گے کہ وہ ابلیس نفیس تبرک ایمن کو کریٹ کے کس شہر میں لے کر گیا ہے۔ اس بوڑھے نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے خبر ہوتی کہ تبرک کریٹ میں کس جگہ گیا ہے تو میں تمہارے پوچھنے سے قبل ہی بتا چکا ہوتا۔ ہاں، یہ اطلاعات تمہیں قدیمہ سے مل سکتی ہیں، شاید وہ جانتا ہو۔ احمد نے بےتاب ہو کر پوچھا، قدیمہ کون؟ اس بوڑھے نے زمین پر اپنی لاٹھی مارتے ہوئے کہا، میری طرح ایک بوڑھا آدمی ہے اور یہاں کرتاجنا میں ایمن کے ماموں کی دکان سنبھالے ہوئے ہیں۔ تم زرگروں کے بازار میں چلے جاؤ، وہاں کسی سے بھی قدیمہ زرگر کا پوچھنا، لوگ تمہیں بتا دیں گے۔ وہ خود بھی پریشان ہے کیونکہ وہ ایمن کا دور کا رشتہ دار بھی ہے، وہ ایمن کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوگا۔ احمد نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس سے مسافہ کیا، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ زرگروں کے بازار میں لوگوں سے پوچھتا ہوا احمد ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ اندر ایک بوڑھا اور دو جوان کام میں مصروف تھے۔ احمد نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام قدیمہ ہے؟ بوڑھے نے لاپرواہی سے کہا، ہاں، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں، میرا ہی نام قدیمہ ہے۔ احمد نے اپنے گھوڑے کی باگ اس کی گردن پر ڈال دی اور آگے بڑھ کر دکان کی لکڑی کے تختے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرے بزرگ، میں شہر میں ایک اجنبی ہوں، اگر آپ کچھ وقت نکال سکیں تو میں آپ سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قدیمہ نے اس بار غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تو کیسی گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ دکان میں کام کرنے والے یہ دونوں نوجوان بیٹے میرے بیٹے ہیں،
میرا کوئی عمل کوئی فعل ان کے سامنے راز نہیں، تم جو کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ احمد نے قدیمہ سے اور قریب کھسکتے ہوئے کہا، میرا نام احمد ہے، شاید ایمن کے حوالے سے آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہوں کہ وہ میری منصوبہ ہے۔ بوڑھا چونک کر اٹھا، کام کرنے سے بند کر دیا۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے احمد کو اس نے گلے لگاتے ہوئے کہا، احمد میرے بیٹے، تم بہت دیر سے آئے ہو، کاش تم اس وقت یہاں ہوتے جب اس مردود تبرک نے ایمن کے گھر پر شبخون مارا تھا۔ قدیمہ جب علیحدہ ہوا تو اس کے دونوں جوان بیٹے آگے بڑھ کر اور دونوں بائی بائی احمد سے مصافحہ کر رہے تھے۔ احمد نے اس بار قدیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے رازداری سے پوچھا، مجھے ایمن کے ایک بوڑھے ہمسائے سے خبر ہوئی ہے کہ تبرک ایمن کو کریٹ لے کر گیا ہے۔ کیا آپ کو خبر ملی ہے کہ وہ ایمن کو کس شہر میں لے کر گیا ہے، تاکہ مجھے اس کا تعاقب کرنے میں آسانی ہو؟ قدیمہ نے بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے اگر یہ خبر ہوتی کہ قدیمہ کریٹ میں کس جگہ پر ہے تو اب تک میں ایمن کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور کرتا۔ تاہم تبرک کا ایک بھائی اسی شہر میں رہتا ہے، میں نے 2-1 بار اسے کریٹنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ کچھ بتانے سے گریز کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، شاید اس پر سختی کی جائے تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ احمد نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اٹھیے، میرے ساتھ چلیے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں بتاتا۔ قدیمہ نے بڑی شفقت سے کہا، احمد اتنے جذباتی نہ بنو، تبرک کے بھائی سے الجھنا اتنا آسان نہیں، وہ بلا کا ماہر تیغ زن اور طاقتور انسان ہے، وہ تبرک کا بڑا بھائی ہے۔ احمد نے غصے میں اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہا، میرے بزرگ آپ مجھے الجھا رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے جوان دیکھے جن کا خون میری تلوار چاٹ گئی۔ آپ ابھی اٹھ کر میرے ساتھ تبرک کے بڑے بھائی کے پاس چلیے، میں یقین دلاتا ہوں میں آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ قدیمہ نے اس بار احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، احمد سنو، یہاں سے ہر سبت کے روز شام کے وقت ایک جہاز کریٹ کی طرف جاتا ہے، ابھی سبت آنے میں 5 یوم باقی ہیں، تو میرے ہاں آرام سے قیام کرو۔ اس دوران میں تبرک کے بھائی سے ایک بار اور پوچھ لوں گا، اگر اسے بتا دیا تو ٹھیک، ورنہ اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ کریٹ چلوں گا، اس لیے کہ میں تبرک اور اس کے چند ساتھیوں کو پہچانتا ہوں، اس طرح سے ایمن کو حاصل کرنے میں تمہیں آسانی رہے گی۔ احمد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، یہاں کرتاجنہ کے شہر کے مضافات میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں یہ 5 روز ان کے ہاں گزاروں گا۔ تبرک کے بھائی سے نبٹ لینا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں چلا جائے۔ اس سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اپنے ان عزیزوں کے ہاں چلا جاؤں گا، سبت کے روز یہاں پر آ جاؤں گا اور ہم کریٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ قدیمہ مان گیا اور جوتے پہنتے ہوئے اس نے کہا، تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، آؤ چلیں، یہ بھی فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ احمد نے قدیمہ کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا اور قدیمہ کے اشارے پر اس نے اپنے گھوڑے کو شہر کے مشرقی حصے کی طرف دوڑا دیا۔ قدیمہ کے کہنے پر ایک حویلی کے سامنے احمد نے گھوڑے کو روک لیا اور مڑ کر قدیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا یہیں تبرک کا بھائی رہتا ہے؟ قدیمہ نے گھوڑے سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں یہی اس کی حویلی ہے، اور نیچے اتر کر اس کی حویلی میں داخل ہوں۔ احمد نے قدیمہ کو روکتے ہوئے پوچھا، میرے بزرگ نیچے مت اترو، حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا ہے، ہم اس کے غلام تو نہیں کہ گھوڑے سے اتر کر احترام سے اندر داخل ہوں۔ احمد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ اتنے میں تبرک کے بھائی کا ایک خادم بھاگتا ہوا باہر آیا، وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ قدیمہ نے اس سے کہا، اپنے آقا سے کہو قدیمہ کے ساتھ ایک اجنبی آیا ہے، وہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ خادم واپس مڑا اور بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ احمد اور قدیمہ گھوڑے سے اتر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حویلی کے سکونتی حصے کی طرف سے تھوڑی دیر بعد ایک خوب لمبے قد اور بھرے ہوئے جسم کا جوان نکلا، وہ پوری طرح مسلح تھا، شاید اس کے خادم نے اسے احمد اور قدیمہ کے تیوروں سے آگاہ کر دیا تھا۔ احمد نے نہایت نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہی تبرک کے بھائی ہو؟ اس نے بیزاری سے کہا، تبرک کا بھائی ہونا کوئی گناہ تو نہیں، تم دونوں کس غرض سے حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ احمد نے پھر نرم آواز میں پوچھا، ہمیں صرف یہ بتا دو تبرک کریٹ میں کس شہر میں گیا ہے اور کہاں اس کا قیام ہے، ہم تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ اس نے پھر بیزاری سے کہا، تم اگر تعارض بھی کرو تو میں نہ بتاؤں گا کہ تبرک کریٹ میں کس جگہ پر ہے۔ اس سے قبل قدیمہ بھی کئی بار پوچھنے آ چکا ہے، اسے بھی میں نے یہی جواب دے چکا ہوں، پھر دوبارہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ چلے جاؤ، میں نہیں بتاؤں گا کہ تبرک کہاں ہے، مجھے اپنے بھائی کی زندگی عزیز ہے۔ احمد نے اس بار اپنے لہجہ بدلتے ہوئے سختی سے کہا، اپنی زندگی بھی تو عزیز رکھو، کیا تمہیں نہیں دیکھتے کہ میں تبرک کے متعلق جاننے کا عزم کیے ہوئے ہوں؟ اگر تم نے نرمی سے بتا دیا تو تمہارے حق میں بہتر، ورنہ جان رکھو میری تلوار نوک
تلوار کی نوک ہر راز اگلوانا جانتی ہے۔ تبرک کے بھائی نے اپنی تلوار سونت لی اور بھرپور نفرت میں اس نے کہا، یہاں سے فی الفور چلے جاؤ ورنہ میرے ہاتھوں نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک سخت جھٹکے کے ساتھ احمد نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنی نرمی کو بھرپور نفرت میں بدلتے ہوئے ناآشنیدہ سی آواز میں کہا، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے آبرو سوز لہجے، تمہاری حیوانی جبلتوں کے تقاضے اور تبرک کے ساتھ تمہارے رشتے کی زنجیروں کو کاٹ کر چلا جاؤں۔ ابھی وقت ہے کہ تبرک کے متعلق مجھے صحیح بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت مجھے کیا حاصل جب میں تیرے دل کی زنبیل چیر پھاڑ دوں گا اور مجھے ایک بدتمیز انسان جان کر تجھے ادب و تہذیب سکھانے کے بعد تیرے ناپاک جسم کو فنا کر دوں گا۔ اے بدقسمت انسان، قبل اس کے کہ میں اپنا رنگ بدل لوں، بتا کہ تبرک کہاں ہے، کہ وہ میرا مجرم ہے اور سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ تبرک کے بھائی نے فوراً اپنی پشت سے ڈھال اتار کر سنبھال لی اور آگے بڑھ کر اس نے احمد پر حملہ کر دیا۔ احمد نے فوراً اس کا وال اپنی ڈھال پر لیا اور اس پر جوابی حملہ کر دیا۔ بالکل آندھیوں کے شور اور ہوا چاک چھپاکے کی طرح احمد اس پر حملہ آور ہوا اور برکرفتاری سے وار کرتا ہوا وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا دور تک لے گیا۔ تبرک کا بھائی چاہتا تھا کہ ایک جگہ جم کر مقابلے کا رخ بدلنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے ناکامی ہوئی۔ احمد کے تیز حملوں نے اس کے نفس کے زیرو بم کو تیز کر دیا تھا اور اسے اتنی مہلت ہی نہ دی تھی کہ وہ کہیں جم کر جوابی کارروائی کر سکے۔ اپنے تیز حملوں کے دوران احمد نے دفعتاً اس کی دائیں ٹانگ پر اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر ماری اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ احمد نے اس کے شانے پر تلوار کا ہلکا سا زخم لگایا، پھر اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، بتاؤ تبرک کہاں ہے؟ زمین پر لیٹے ہی لیٹے وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگا۔ منہ سے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ احمد نے اس بار اس کے دوسرے شانے پر گہرا گھاؤ لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں خاموشی سے مرنے نہ دوں گا، تجھے ایسی اذیت سے ماروں گا کہ تو تبرک کے متعلق ہر راز کو اگلتا چلا جائے گا۔ تکلیف کی شدت میں سسکتے اور کراتے ہوئے تبرک کے بھائی نے کہا، مجھے قتل نہ کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ احمد نے غراتی آواز میں کہا، سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ کہا تو واپس آ کر میں تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوں گا۔ تبرک کے بھائی نے ہکلاتے ہوئے کہا، جزیرہ کریٹ کے شمال مغربی حصے میں سمندر کے کنارے حلیم نام کا ایک ساحلی شہر ہے۔ اس شہر کے عین وسط میں ایک بہت بڑا چوک ہے۔ اس چوک کے ایک طرف کلیسا ہے اور دوسری طرف کمانگروں کا بازار ہے۔ اس بازار میں ایک کمانگر امینس نام کا یونانی ہوگا۔ تبرک اس کے پاس ٹھہرا ہوگا۔ اگر وہ کہیں اور چلا گیا ہو تو بھی اس بوڑھے یونانی کو علم ہوگا، کیونکہ وہاں چند اور شہروں میں بھی ہمارے جاننے والے ہیں۔ لیکن اے اجنبی، وہ تم سے مات نہ کھائے گا کہ وہ خوب توانا اور طاقتور ہے، اور اس کے ساتھ اس کے چند جانسار ساتھی بھی ہیں۔ احمد نے اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، مطمئن رہو، میں تمہیں مایوس نہ کروں گا۔ عنقریب تم تبرک کے متعلق ایسی خبر سنو گے جو تمہارے لیے دل فگار اور ناقابل یقین ہوگی۔ یاد رکھو، میں عبد مشیت اور تبرک کا سایہ ہمزاد بن کر اس کا تعاقب کروں گا۔ اسے اس طرح گراؤں گا جیسے بوجھل و بلند اشجار بارش کے بعد تیز آندھی میں زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اسے اس طرح ماروں گا جس طرح کوئی ماہر فن آہنگر ہرن پر رکھے سرخ لوہے پر شکل و شباہت بدل دینے والی زوردار اور طوفانی ضربیں لگاتا ہے۔ احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اب تو جا اور اپنے زخموں کا علاج کر۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسی شرارت پھر آئی جو میرے یا اس قدیمہ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کے خلاف خطرناک ثابت ہوئی تو یاد رکھنا، واپس آ کے اس حویلی کے اندر میں آگ اور خون کا وہ کھیل کھیلوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تبرک کا بھائی اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا، تبرک سے تمہاری کیسی دشمنی، کیسا اناد ہے، اور کیوں تم اس کے پیچھے تعاقب میں ہو؟ احمد نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہیں علم نہیں، اس نے ایک لڑکی کو زبردستی اٹھا لیا تھا۔ اس لڑکی کا نام ایمن ہے اور وہ میری منصوبہ ہے۔ قسم مجھے اپنے رب کے جلال کی، تبرک اگر زمین کی پاتال میں بھی چلا گیا ہے تو بھی میں اس کا تعاقب ضرور کروں گا۔ وہ میرے عذاب، میرے انتقام سے بچ نہیں سکتا۔ احمد مڑ کر پیچھے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کے سکونتی حصے سے ایک نوخیز لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی اور احمد کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے خفگی میں پوچھا، کون ہو تم اور کیوں تم نے میرے بھائی کو زخمی کیا ہے؟ احمد نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا بھائی تبرک میری منصوبہ کو یہاں سے اٹھا کر کریٹ کی طرف فرار ہو گیا ہے۔ میں اس کا پتہ پوچھنے آیا تھا، تمہارے اس بھائی نے انکار کر دیا، لہٰذا میں نے اسے زخمی کر کے اپنا کام نکال لیا ہے۔ لڑکی نے نفرت کے اظہار میں کہا، تم کیسے جنگجو اور شجاع ہو جو میرے بھائی تبرک سے اپنی منصوبہ کی حفاظت نہ کر سکے؟ کیا فائدہ تمہاری شجاعت
کیا منفعت تمہاری تیگ آرائی کا؟ احمد نے قہر آلود نگاہوں سے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تبرک سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ لڑکی نے بڑی بے باکی اور بے حجابی سے کہا، میرا نام سما ہے اور میں تبرک کی چھوٹی بہن ہوں۔ احمد نے اس لڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے تبرک کے بڑے بھائی سے کہا، میں تمہاری بہن سما کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہ میرے پاس یرغمال کے طور پر رہے گی۔ اگر ایمن مجھے مل گئی تو میں اسے لوٹا دوں گا، اگر وہ مجھے نہ ملی تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں تمہاری اس بہن کا عقد جس سے چاہے کرا دوں۔ سما نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میرے بھائی کی موجودگی میں تو مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ احمد نے اپنی تلوار پھر بے نیام کر لی اور سختی سے کہا، تمہارے دونوں بھائی بے غیرت ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ سما نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن احمد نے اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال دیا۔ جس نے تنزن سما سے کہا، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم کیسے جنگجو ہو جو اپنی منصوبہ کی حفاظت نہ کر سکے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے کوئی مدافعت کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ جب میری منصوبہ کو اٹھایا گیا تھا میں اس کے پاس نہ تھا۔ قسم مجھے رب عظیم کی کہ تبرک میری موجودگی میں اگر ایسا کرنے کی جسارت کرتا تو میں اس کے جسم کو لخت لخت کر کے سمندری موجوں کی نظر کر دیتا۔ سما نے احمد کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی مدد کے لیے شور کرنے لگی۔ احمد نے ایک زوردار ہاتھ سما کے شانے پر دے مارا، سما بے ہوش ہو گئی۔ احمد نے پیٹ کے بل سے اسے اپنے گھوڑے پر ڈال دیا، خود وہ گھوڑے پر سوار ہوا، قدیمہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ قدیمہ کی دکان کے پاس آ کر احمد نے قدیمہ کو نیچے اتارتے ہوئے کہا، قدیمہ میرے محسن، اب میں جاتا ہوں، آنے والے سبت کے روز میں شام سے قبل ہی یہاں پہنچ جاؤں گا۔ قدیمہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ احمد اپنے گھوڑے کو موڑ کر اسے ایڑ لگانے کے بعد سرپٹ دوڑا چکا تھا۔ سورج کے سارے شیشے دھندلا گئے تھے اور وہ اپنا بے کفن وجود گھسیٹتا ہوا مغرب کے بعد اور گھن کی طرح کھا جانے والی تاریکیوں میں اترنے لگا۔ سورج کی تجلی اور حرارت جاتی رہی تھی، اس لیے کہ موسم اپنی رتوں پر کروٹ بدل چکا تھا۔ اکتوبر کے آخری ایام تھے، گرما ختم ہو چکا تھا اور جاڑا اپنی چادر اور تلسان دراز کرتا جا رہا تھا۔ فضائیں داغدار اور چاروں طرف گہرا غبار بکھرنے لگا تھا۔ نرسلوں کی ایک گھاٹی سے نکل کر ہرمس اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوا اپنی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اندر سے حسین ارتمیس بھاگتی ہوئی نکلی اور فکر گیر آواز میں اس نے پوچھا، ہرمس ہرمس، تم نے کچھ سنا؟ ہرمس نے غمگین آواز میں کہا، کچھ سننے سے تمہارا مطلب اگر یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر صحراؤں کی ساحرہ ملکت جرارہ سے مقابلے کے بعد مشرق کی طرف پسپا ہو گیا ہے تو میں یہ دل فگار خبر سن چکا ہوں۔ ارتمیس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے لیے یہ انتہائی حوصلہ شکن خبر ہے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ ہماری بستی کے کچھ جوان اصل حالات جاننے کے لیے اسلامی لشکر کی طرف گئے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ وہ کیا خبر لاتے ہیں۔ ہرمس نے اداس سے لہجے میں پوچھا، بابا اب کیسے ہیں؟ کیا ان کا بخار اتر گیا ہے؟ ارتمیس نے پھر غمزدہ سے آواز میں کہا، طبیب آج دوبارہ آیا تھا بابا کو دوا دینے کے لیے، اس وقت ان کا بخار اترا ہوا ہے اور وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہیں۔ دونوں بہن بھائی نے پہلے ریوڑ کو باڑے میں بند کیا، پھر وہ اپنے گھر کے دائیں طرف والے کمرے میں آئے، وہی کمرہ جس میں پہلے روز احمد داخل ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چٹائی پر 3-4 توشک ڈال کر ایک صاف ستھرا بستر لگایا گیا تھا جس پر بوڑھا زیوس لیٹا ہوا تھا۔ ہرمس نے قریب جا کر زیوس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی ارادت مندی سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا؟ زیوس نے خوش دلی سے کہا، میرا بخار اتر چکا ہے بیٹا، اب میں ٹھیک ہوں، کچھ کمزوری ہے، یہ بھی 2-1 روز میں جاتی رہے گی۔ حسین ارتمیس بھی زیوس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زیوس نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ارتمیس، بستی کے جو جوان اسلامی لشکر کی طرف گئے تھے وہ لوٹ آئے ہیں؟ اگر آ چکے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں احمد کے متعلق بہت فکر مند ہوں۔ ارتمیس نے گردن جھکاتے ہوئے زخمی سے لہجے میں کہا، ابھی نہیں آئے بابا، بستی میں ہر کوئی انہی کا انتظار کر رہا ہے۔ زیوس نے گہری فکر اور اندیشوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، اگر اسلامی لشکر مشرق کی طرف پسپا ہو چکا ہے تو احمد کو ضرور ہمیں مل کر جانا چاہیے تھا۔ اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو اور خوش ہو، اب تو اس گھر کا ایک فرد ہے، اس کی تکلیف۔ زیوس کو رک جانا پڑا کیونکہ باہر گلی میں اسے لوگوں کا شور سنائی دیا تھا جو لمحہ بلمحہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ارتمیس نے چونک کر کہا، شاید بستی کے وہ جوان لوٹ آئے ہیں جو لشکر کی طرف گئے تھے، میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ وہ کیا خبر لائے ہیں۔ ارتمیس اٹھی اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ ہرمس بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ساتھ باہر کو لپکا۔
زیوس بیچارہ ان کے انتظار میں بڑی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ارتمیس اور ہرمس جب لوٹ کر آئے، زیوس نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیسا شور تھا بیٹی؟ ارتمیس نے پھر زیوس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بستی کے سوار لوٹ آئے ہیں بابا، وہ اسلامی لشکر سے ہو کر آئے ہیں بابا۔ لشکر واقعی مشرق کی طرف پسپا ہو رہا ہے۔ ان سواروں کا کہنا ہے کہ اسلامی لشکر نے شکست نہیں اٹھائی، بلکہ وہ ملکہ جرارہ کے سامنے سے جنگی حکمت عملی کے تحت پسپا ہوا ہے۔ لشکر برقہ شہر کی طرف گیا ہے، وہاں کچھ عرصہ قیام کرے گا اور اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد دوبارہ ادھر کا رخ کرے گا۔ آنے والے سوار بہت مطمئن ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین کے حوصلے بلند ہیں اور وہ دوبارہ ملکہ جرارہ کی طرف آنے کا عزم لے کر برقہ شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ زیوس نے بڑے پر امید لہجے میں کہا، کیا وہ احمد سے نہیں ملے؟ جبکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ احمد سے مل کر آئیں اور اس کے متعلق تفصیل سے مجھے بتائیں۔ ارتمیس نے اس بار خوشگوار اور چہکتی آواز میں کہا، بستی کا ایک جوان لشکر کے سالار حسان بن نعمان سے ملا تھا۔ ہرمس نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، یہ بات میں بتاتا ہوں بابا، ارتمیس آپ سے پوری بات نہ کہے گی۔ بستی کا ایک جوان لشکر کے سالار حسان بن نعمان سے ملا تھا اور اس نے احمد سے متعلق پوچھا تھا۔ وہ جوان کہہ رہا تھا، حسان بن نعمان نے احمد بھائی کو ارتمیس اور ایمن بہن سے شادی کر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ پہلے کرتاجنہ گئے ہیں، شاید ایمن کو لے کر وہ ادھر ہی کا رخ کریں گے۔ زیوس کے چہرے پر خوشی کی لہریں بکھر گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ارتمیس، احمد اور ایمن آنے والے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے پہلے کھانا تیار کر لو۔ اگر حسان بن نعمان نے اسے واقعی اس غرض کے ساتھ اپنے لشکر سے علیحدہ کیا ہے تو میں آج تمہیں اس سے بیعت دوں گا۔ ارتمیس کے چہرے پر احمد کے آنے کی امید میں خوشیوں کا جوالا مکھی پھٹ پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر لمحہ گہری ہوتی خوشیوں کی دھن میں لالو لولو مرجان کی سی کشش تھی اور وہ خوشبو کے عروساں کی طرح خنداؤں خوش دکھائی دینے لگی تھی۔ زیوس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے خرما کے شجر جیسی اپنی شیریں اور شنیدہ ناشیدہ نغموں کے آہنگم جیسی دل آویز آواز میں پوچھا، آپ کیا کھائیں گے بابا؟ زیوس نے پیار سے کہا، میری خوشی کو بھول جاؤ بیٹی، احمد اور ایمن کے لیے اپنی پسند سے کچھ پکا ڈالو۔ ارتمیس اٹھنے والی تھی کہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ زیوس نے چونکتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ احمد آ گیا ہے، جاؤ بیٹی دروازہ کھولو جا کر، ہرمس کا سہارا لے کر میں بھی باہر آتا ہوں۔ ارتمیس اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جب اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہاں احمد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی ارتمیس کے جسم میں شبنم کی سی آسودگی، آنکھوں میں مرہم اور ہونٹوں پر تریاک جذبے بکھر گئے۔ گردن جھکاتے ہوئے اس نے ضیاء اور زمزمہ جیسی اپنی معجز نوا آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ احمد چند لمحوں تک ارتمیس کو دیکھتا رہا، جو سر جھکائے کھڑی تھی، اور چاندنی رات میں اس کا حسین چہرہ آب شنگرف اور لال بدخشاں کی طرح چمک رہا تھا۔ ارتمیس خود ہی حرکت میں آئی اور احمد کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اس نے کہا، آپ باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اندر آ جائیے نا، بابا بھی آ رہے ہیں، وہ کچھ بیمار رہے ہیں اور ہرمس کا سہارا لے کر باہر آ رہے ہیں، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر آتی ہوں۔ احمد اندر آیا۔ اتنی دیر تک زیوس اور ہرمس بھی باہر آ گئے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر احمد سے مصافحہ کیا۔ اچانک زیوس نے احمد کے گھوڑے پر بے ہوش پڑی سما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ ہماری بیٹی ایمن ہے؟ اور یہ اس طرح گھوڑے کی زین پر بے ہوش کیوں پڑی ہے؟ احمد نے مغموم لہجے میں کہا، یہ ایمن نہیں ہے۔ ارتمیس نے پریشانی سے پوچھا، پھر کون ہے اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ احمد نے غور سے ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ایک لمبی داستان ہے، آپ لوگ اندر چلے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ احمد نے بے ہوش سما کو اٹھا کر اپنے شانے پر رکھتے ہوئے ارتمیس سے کہا، ارتمیس، میرے گھوڑے سے میرا بستر اور دونوں خرجینے بھی اتار لو۔ ارتمیس نے فوراً بستر اور خرجینے بھی اتار لی۔ ہرمس آگے بڑھا اور گھوڑے کو استبل کی طرف لے کر گیا۔ احمد نے بستر کو اٹھا لیا، ارتمیس دونوں خرجینے پکڑ لی اور دونوں زیوس کو سہارا دے کر وہ کمرے کی طرف لے کر جانے لگے۔ سہارا دینے کی خاطر احمد نے اپنا بازو زیوس کی کمر میں ڈالتے ہوئے پوچھا، آپ کب سے بیمار ہیں؟ زیوس نے بڑی شفقت سے کہا، پچھلے کئی روز سے مجھے بخار ہو رہا ہے، میں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ارتمیس بیچاری رات بھر تیمارداری کے علاوہ میرے پاس بیٹھ کر روتی رہی ہے۔ بخار تو آج ٹوٹ گیا ہے، بس یہ کمزوری ہے۔ ارتمیس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خرجینے اور احمد سے بستر لے کر ایک طرف کو رکھ دیے، پھر سے بھاگ بھاگ کر کمرے میں چٹائیاں بچھا کر 4 بستر اور لگا دیے۔ احمد نے ان میں سے ایک بستر پر سما کو لٹا دیا۔ اتنی دیر تک ہرمس بھی گھوڑے کو استبل میں باندھنے اور چارہ ڈالنے کے بعد آ گیا تھا۔
پھر وہ تینوں بھی بستروں پر بیٹھ گئے اور ارتمیس کے کہنے پر احمد انہیں جنگ کے حالات سے لے کر ایمن کے اٹھائے جانے، قدیمہ سے ملاقات، تبرک کے بھائی سے جنگ اور سما کو اپنے ساتھ لانے کے واقعات سنا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو ارتمیس نے غمگین لہجے میں کہا، تبرک نے ایمن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ احمد نے غصے میں کہا، اس لیے تو میں کریٹ جانے کا عزم کر چکا ہوں۔ تبرک خواہ کہیں بھی چلا جائے، وہ میرے غضب سے نہ بچ سکے گا۔ زیوس نے دکھ سے کہا، ہماری بستی کے چند جوان اپنے لشکر میں گئے تھے، وہاں وہ حسان بن نعمان سے ملے تھے، جس نے ان سے کہا تھا کہ احمد کرتاجنہ گیا ہے۔ میں تو یہ سوچا تھا کہ تم ایمن سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لاؤ گے اور یہاں ہم ایک خوشگوار ماحول میں ارتمیس کو بھی تم سے بیاہ دیں گے، لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں۔ بیماری کے دنوں میں اکثر میں سوچا کرتا تھا، کاش میں ارتمیس کے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوتا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میری خوشیاں اور میرا سکون ابھی مجھ سے بہت دور ہیں۔ احمد نے اداس اور فکرمند زیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پچھلی بار جب میں یہاں سے گیا تھا تو کرتاجنہ کی جنگ میں معمولی سے زخم آنے پر میں نے چند روز ایمن کے پاس گزارے تھے۔ میں نے اسے ارتمیس کے متعلق تفصیل سے بتا دیا تھا اور اس زندہ دل لڑکی نے اپنی خوشیوں اور مسکراہٹوں میں مجھے ارتمیس سے پہلے شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ زیوس نے چونک کر پوچھا، تو کیا ایمن کی غیر موجودگی میں ہم یہ شادی کر لیں؟ احمد نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی خوشی ہو کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زیوس نے ہرمس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بستی کے قاضی کو بلا کر لاؤ، آج اور ابھی احمد اور ارتمیس کا نکاح ہوگا۔ ہرمس اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ حسین ارتمیس جو ابھی تک گردن جھکائے یہ ساری گفتگو سن چکی تھی، اپنی شادی کا سن کر وہ اچانک اٹھی، اور جب وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل کر رہی تھی تو زیوس نے اسے پکارا، ارتمیس سنو، میری بات سنو۔ ارتمیس بھاگتی ہوئی رک گئی اور مڑ کر وہ زیوس کی طرف دیکھنے لگی۔ زیوس نے بڑے پیار سے کہا، میری بچی، ساتھ والے کمرے میں مسحریاں اور بستر لگا دو، شادی کے بعد تم اور احمد اسی کمرے میں رہا کرو گے۔ ریحان، نفیس، ارتمیس شرم و حیا سے زمزمہ و موج کی طرح دوہری ہو گئی اور ہوا کے کسی تیز جھونکے کی طرح وہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہرمس اپنے بستی کے قاضی کو بلا کر لے آیا تھا اور اسے احمد اور ارتمیس کا نکاح پڑھا دیا۔ قاضی وہی طبیب تھا جس نے بخار کی حالت میں خصیب کا علاج کیا تھا۔ نکاح کے بعد تھوڑی دیر احمد کے پاس بیٹھ کر وہ باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ ارتمیس اب احمد کے سامنے نہ آ رہی تھی اور دوسرے کمرے میں اب جا بیٹھی تھی۔ احمد نے زیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا ارتمیس کو تو بلا لائیے، اس لڑکی کو بھی تو ہوش میں لائیں۔ زیوس زور سے پکارنے لگا، ارتمیس ادھر آؤ بیٹی، ارتمیس، اور وہ جھکتی لچکتی اور شرماتی شرماتی آئی اور دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار احمد نے اسے مخاطب کر کے کہا، شادی کے بعد تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تم نے ہمارے پاس بیٹھنا ہی ترک کر دیا ہے۔ یہ سما ابھی تک بے ہوش پڑی ہے، اس کا بھی کچھ کرو۔ ارتمیس سنبھلی، جلدی جلدی اس نے پانی کا ایک پیالہ بھرا اور اس سے وہ سما کے منہ پر چھینٹے دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سما نے آنکھیں کھولی اور ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کون ہو اور وہ وحشی کا ہے جو مجھے میرے بھائی کی موجودگی میں اٹھا لایا ہے؟ احمد نے سما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام ارتمیس ہے اور یہ میری بیوی ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرا نام احمد ہے۔ سما نے اس بار نرمی سے پوچھا، مجھے میرے گھر سے اٹھا کر تمہیں کیا ملا؟ احمد نے دکھ سے کہا، تمہارے بھائی تبرک کو میری منصوبہ کو اٹھا کر کیا ملا؟ سما خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ احمد نے پھر کہا، سما، آگ جب اپنے گھر کو لگتی ہے تو ہی اس کی صفاکی اور ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تمہارے بھائی نے جب کسی اور کی بیٹی کو اٹھایا تو تم لوگوں کا کردار اور ضمیر نہ جاگا، اب جب کہ وہی آگ تم لوگوں کے گھروں میں لپٹیں مار رہی ہے تو تم اس کا شکوہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہو۔ سما نے بے بسی میں کہا، مجھے سزا دینے سے کیا حاصل؟ بدکرداری کا مظاہرہ تو میرے بھائی تبرک نے کیا ہے، اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، میرا اس سے کیا تعلق؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کر سما نے پھر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھے لایا گیا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ احمد نے نرمی سے کہا، ہم تمہیں یہ نہ بتائیں گے کہ تم اس وقت کہاں ہو، نہ ہی تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک نظر بند کی حیثیت سے مقررہ وقت تک تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ اس دوران تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ تمہارا انجام تمہارے بھائی تبرک سے بھی زیادہ عبرت انگیز ہوگا۔ سما نے رو دینے والی آواز میں کہا، مجھے یہاں محبوس رکھنے میں تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ احمد نے بھی دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں چند روز تک تبرک کی تلاش میں جزیرہ کریٹ کی طرف نکلوں گا، اگر وہ مجھے مل گیا اور میں ایمن کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تو تمہیں میں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا
اور اگر ایمن مجھے نہ ملی تو میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی سے بیاہ دوں گا جو اس وقت برکہ شہر میں ہے. وہ تمہارے اعتماد کو بڑھائے گا اور تمہاری عزت افزائی کرے گا. سما نے پھر بے بسی سے کہا میں یہاں رہنے کو تیار ہوں بشرط یہ کہ میری عزت میری جان یہاں محفوظ ہو. احمد اٹھا اور سما کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک معزز و محترم مہمان کی سی ہوگی. تمہاری عزت تمہاری جان یہاں محفوظ اور مامون ہوگی. اس میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں. سما نے پرسکون لہجے میں کہا تو پھر میں یہاں گزارے ہوئے دنوں کو اپنی زندگی کا بدترین حصہ نہ سمجھوں گی. احمد خاموش رہا. ارتمیس بھی اٹھ کر باہر چلی گئی اور سب کھانے کے لیے تیار ہو گئے. احمد 5 روز تک ارتمیس کے ساتھ رہا. ایک بیوی کی حیثیت سے وہ احمد پر پھول کی پتیاں کی طرح نچھاور ہوتی رہی. سبت کے روز سپہر کے قریب کرتاجنہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے احمد اپنے گھوڑے پر زین ڈال رہا تھا. اتنے میں گھر کے اندر سے ارتمیس نکلی. اس نے کچھ سامان اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا. وہ سیدھی استبل میں آئی اور سامان جو وہ اٹھائے ہوئے تھی احمد کے گھوڑے کی دونوں خرجینوں میں ڈال دیا. پھر وہ خاموشی سے کھڑی ہو کر احمد کو دیکھنے لگی. وہ ٹوٹ جانے والے ستارے کی طرح اداس تھی اور اس کے چہرے پر دکھ کے گہرے اثرات موجود تھے. گھوڑے کا تنگ کسنے کے بعد احمد جب سیدھا کھڑا ہوا تو ارتمیس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ کریٹ چلوں گی. وہاں کافی تعداد میں یونانی بستے ہیں. میرے ساتھ ہونے سے آپ کو کوئی شک کی نگاہ سے بھی نہ دیکھے گا. احمد چند ثانیوں تک ارتمیس کو پیار سے دیکھتا رہا. پھر حسین ارتمیس کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا ارتمیس اگر میں کسی دشمن کی تلاش میں نہ جا رہا ہوتا تو بخدا میں تمہارے بغیر جانا بیکار تصور کرتا. لیکن ان حالات میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. اس طرح میرا کام دشوار ہو جائے گا اور ایمن کی تلاش کے ساتھ ساتھ مجھے تمہاری حفاظت پر بھی نظر رکھنا ہوگی. اس طرح میں کھل کر اپنا فرض ادا نہ کر سکوں گا. میں زیادہ دن نہیں لگاؤں گا. بہت جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ تمہارے علاوہ برکہ شہر میں میرا آقا حسان بن نعمان بھی بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا. ارتمیس بیچاری نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا میں وقت کے طوفانوں اور حالات کے مد و جزر کے سامنے تنہا کھڑی ہو کر بڑی بے چینی سے آپ کی واپسی کا انتظار کرتی رہوں گی. ایمن جب مل جائے تو اسے سیدھا لے کر اسی طرف آئیے گا. ہمارے ساتھ رہ کر وہ ایک پرسکون اور بے فکر زندگی کی ابتدا کر سکے گی. احمد نے ارتمیس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا ارتمیس میرے بعد سما پر نظر رکھنا. وہ یہاں سے بھاگنے نہ پائے. کرتاجنہ تک ہرمس میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہاں سے وہ میرا گھوڑا واپس لے آئے گا. تم فکر نہ کرنا. میں تمہیں طویل انتظار میں نہ ڈالوں گا. میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تمہاری یادیں کتب ستارے اور کہکشاں کی طرح میرا ساتھ رہیں گی. ارتمیس مجھے تم جیسی بیوی پر فخر ہے. کاش اس وقت ایمن بھی یہاں پر ہوتی. تمہیں اپنے آپ کو دنیا کا ایک خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوتا. احمد کہتے کہتے رک گیا کیونکہ مکان کے اندر سے زیوس اور ہرمس نکلے تھے. ہرمس نے احمد سے قریب آ کر پوچھا اخی چلیں؟ احمد نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامتے ہوئے کہا ہاں چلو میں تیار ہوں. ایک میٹھی اور الوداعی نگاہ احمد نے اداس اور پریشان حال کھڑی ارتمیس پر ڈالی. زیوس سے اس نے مسافہ کیا. پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. ہرمس کو اس نے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے ہانک دیا. سیاہ گھوڑا دم ہلاتا کنوتیاں بدلتا اور نتھنے پھڑپڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا. ارتمیس دروازے پر کھڑی ہو کر احمد کو دیکھتی رہی. جب اس کا گھوڑا شمال کی طرف اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی بھاگ کر واپس کمرے کی طرف چلی گئی. کرتاجنہ میں داخل ہونے کے بعد احمد نے اپنا گھوڑا قدیمہ کی دکان کے سامنے روکا. اندر قدیمہ دکان کے سامنے والے تختے پر بیٹھا تھا جبکہ اس کے بیٹے کام میں مصروف تھے. احمد کو دیکھتے ہی قدیمہ کھڑا ہو گیا. اتنی دیر تک احمد اور ہرمس گھوڑے سے اتر چکے تھے. قدیمہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے مسافہ کیا. اس کے بعد اس کے بیٹے احمد اور ہرمس کے ساتھ مسافہ کر رہے تھے. احمد نے پہلے ہرمس کا ان سے تعارف کرایا. اس کے بعد قدیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا کیا آپ کوچ کا انتظام کر چکے ہیں؟ قدیمہ نے خوش طبعی سے کہا میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. میں فکر مند تھا کہ اگر آج تم نہ آتے تو یہ کوچ اگلے سبت پر جا پڑے گا. میں سب انتظام مکمل کر چکا ہوں. نقدی اور زیادہ راہ ہر چیز دکان کے اندر موجود ہے. یہیں سے ہم کوچ کریں گے. کریٹ کی طرف جانے کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے مل چکا ہوں. احمد نے ہرمس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہرمس تم میرا گھوڑا لے کر واپس لوٹ جاؤ. ہاں اس کی خرجینوں سے سامان نکال کر مجھے دے دو. ہرمس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں آپ کی روانگی تک یہیں رہوں گا. جب آپ کا جہاز کوچ کر جائے گا تو پھر میں لوٹوں گا تاکہ بابا اور ارتمیس بہن مجھ سے آپ کے متعلق پوچھیں تو میں انہیں تفصیل سے بتا سکوں. قدیمہ نے بھی حامی بھرتے ہوئے کہا ہاں ہاں اسے رہنے دو.
اسی گھوڑے پر ہم اپنا سامان لاد کر بندرگاہ پر چلے جائیں گے۔ احمد نے بھی قدیمہ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ قدیمہ کے اشارے پر اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کا بستر گھوڑے کی زین سے باندھ دیا اور زادے راہ کے علاوہ نقدی کی تھیلیاں گھوڑے کی خرجینوں میں ڈال دیں۔ ایک بار پھر سب نے آپس میں مصافحہ کیا اور احمد، قدیمہ اور ہرمس کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ان کو شام تک انتظار کرنا پڑا۔ جہاز پہلے سے کنارے پر کھڑا تھا اور انہوں نے اپنا سارا سامان اندر رکھ دیا تھا اور تینوں کنارے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تھے۔ جب جہاز کے اندر وانگی کی دف بجی، احمد اور قدیمہ ہرمس سے مصافحہ کر کے جہاز میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز روانہ ہو گیا۔ ہرمس کنارے پر کھڑا ہو کر کھلے بادبانوں والے دیو پیکر جہاز کو دیکھتا رہا۔ جب وہ سمندر کے نیلے خلا میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہرمس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ کرتاجنا شہر سے باہر نکل کر وہ اپنے گھوڑے کو اپنی بستی کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔